بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ کرسٹیانو رونالڈو پرتگال سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور فٹ بالر جس کو ہر بچہ جانتا ہے اور جس کا فٹ بال سے تھوڑی سی دلچسپی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کرسٹیانو رونالڈو کو نہ جانتا ہو۔ کچھ دنوں سے ان کے متعلق کچھ ایسی خبریں گردش کر رہی ہیں جن میں یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ مستقبل میں جا کر اسلام کو قبول کر لیں، ان کے وہ سجدے کو دیکھ لیں، یا ولید بن عبداللہ جو گول کیپر ہیں النصر کے، ان کی جو ٹویٹ ہیں اور ان کی جو انہوں نے کرسٹیانو رونالڈو سے اسلام کے متعلق دریافت کیا ہے اور ان سے کچھ پوچھا ہے اور اسلام کے متعلق ان کو کچھ بتایا ہے کہ وہ اسلام کو قبول کریں، تو کرسٹیانو رونالڈو نے اس میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اور اس کے بارے میں مزید اپنے مہمان سے جانتے ہیں۔ نوید اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا واقعی رونالڈو اسلام قبول کر سکتے ہیں، اور یہ جو ذہنوں میں لوگوں کے خیالات بار بار آ رہے ہیں اور یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا واقعی رونالڈو اسلام قبول کرنے لگ رہے ہیں، کیا ان کی دلچسپی ہے اسلام کے اندر، تو اسی کے متعلق جانتے ہیں اپنے مہمان نوید اقبال صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوید اقبال صاحب، یہ کیا کہنا چاہیں گے رونالڈو کے بارے میں؟ بہت سے لوگ یہ چلتے پھرتے ہم سے بھی سوالات کرتے ہیں کہ دیکھیے رونالڈو تو ہر ایک کا فیوریٹ بھی ہے وہ، کیونکہ سب سے زیادہ مشہور فٹ بالر وہی ہے، سب سے زیادہ پیسے والا بھی وہی ہے، اور جب سے وہ فیفا ورلڈ کپ ہوا تھا حالیہ سالوں میں، تو اس کے بعد انہوں نے سعودی عرب آئے، النصر کو جوائن کیا، تو اس میں بھی کافی کامیابی ملی، اور پچھلے دنوں الاتحاد سے ان کا میچ بھی تھا سعودی عرب میں، بڑی گہما گہمی تھی، تو عبد المالک فرید ان کے ولاگ میں نے ان کو دیکھا تھا، ویسے تو نہیں میں نے دیکھا، تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ان کے متعلق جو خبریں گردش کر رہی ہیں؟ رونالڈو کے دیکھیں، پہلی بات تو رونالڈو کا تعلق ہے پرتگال سے۔ پرتگال جو ہے نا، عربی میں برتقال مالٹے کو کہتے ہیں، پتہ ہے؟ پرتگال جو ہے یہ آئیبیرین پیننسولا جو ہے نا، مطلب جو اسپین جس کو کہا جاتا ہے، اسپین پہ مسلمانوں نے حکومت کی کتنے سال، ایک لمبے عرصے تک حکومت کی، تو اس وقت یہ سارے کا سارا پرتگال بھی اور اسپین بھی ایک ہی ہوتا تھا، آئیبیرین پیننسولا اس کو کہتے ہیں، تو ان کا تعلق ہے پرتگال سے۔ برتقال کہتے ہیں مالٹے کو عربی زبان میں، یہ پرتگال وہ برتقال سے نکلا ہے کہ یہاں پہ مالٹا جو ہوتا ہے نا، کنو، اس کی بہت زیادہ یعنی کہ کثرت تھی، تو عرب لوگ اس کو یعنی برتقال کہتے تھے، اور بعض عربوں کے بعد لہجے میں قاف جو ہوتا ہے نا اس کو غاف کر کے بھی پڑھتے ہیں ابھی بھی عربوں کے لہجے میں نا، تو برتقال جو ہے نا وہ کرتے کرتے پرتگال بن گیا، تو وہاں پہ ابھی بھی عربی زبان کی یعنی کہ الفاظ بہت زیادہ اسپینش میں بھی اور جو پرتگیز جو لینگویج ہے اس کے اندر بھی نہ پائے جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک دلچسپ سا قصہ بتاتا ہوں، یعنی رونالڈو کی طرف سے بھی آتے ہیں، اور پہلے میں عمان میں تھا نا، ہمارا ریسٹورنٹ تھا، وہاں پہ میں ہی چلا رہا تھا اس کو، تو وہاں پہ ایک دن ایک عرب گائیڈ تھا اور اس کے ساتھ ایک دو افراد اور آئے، ایک شخص تھا، وہ چہرے مورے سے لگتا نہیں تھا کہ وہ مطلب کیا کوئی ویسٹرن ہو، وہ لگتا تھا ایسے کہ ایسٹ سے یعنی کہ ہمارے جیسا ہو، اس کے بال بھی کالے تھے، تو اس نے بتایا کہ یہ انگلش جانتا تھا، خیر میں نے اسے بات چیت کی تو وہ اسپین سے تھا، اسپین غالباً نہیں پرتگال سے تھا وہ، تو اسی طرح میں نے کہا ہاں آپ کے جو، میں نے اس کو کہا اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو آپ مجھے یوں لگتا ہے جیسے کہ یہ ایسٹرن لوگ ہوں، عرب ہو گئے یا ہم لوگ، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں مائنڈ نہیں کرتا، ہم دو بھائی ہیں جڑواں، میرا جو دوسرا بھائی ہے نا اس کے بال جو ہے براؤن ہے اور اس کی شکل جو ہے نا وہ یورپین جیسی ہے، اور میری جو ہے وہ ایشین جیسی ہے، تو میں نے کہا کہ مسلمانوں نے بہت عرصہ وہاں پہ حکومت کی ہے، تو وہ جو ڈی این اے ہے نا وہ موجود ہے وہاں پہ مسلمانوں کا، تو وہاں سے جیسے ایک لمبی ہسٹری ہے۔ خیر میں آپ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دراصل ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو کچھ غزہ میں ہوا ہے نا، اس میں صرف واحد اسپین ایک یورپی ملک ہے جو بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے یعنی کہ یہ فلسطینیوں کے کاز کو، تو وہ خون کی جو حرارت جو ہوتی ہے نا وہ باقی رہتی ہے۔ اچھا خیر، تو یہ رونالڈو کا پرتگال سے تعلق ہے نا، تو اس کے اندر وہ جراثیم جو ہے نا مسلمانیت کے وہ پائے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے، کیونکہ مسلمان جو ایک عرصے تک حکومت کی وہاں پہ، بعد میں مسلمانوں کو کئی ایسے تھے کہ جنہوں نے
मतलब کہ اپنا مذہب تبدیل نہیں کیا لیکن اوپر ظاہر کر دیا تھا کرسچینٹی کے جبر کی وجہ سے نا، کہ اندر وہ کئی صدیوں تک نا وہ مسلمان رہے ہیں چھپ کے. تو اس طریقے سے لگتا مجھے یہ ہے کہ رونالڈو کے جو تاثرات ہیں نا اسلام سے متعلق، کہ وہ اللہ کرے اس کو ہدایت اللہ تعالیٰ دے، لیکن رونالڈو صرف ایک بلینئر ہی نہیں ہے، ایک اچھا فٹ بالر ہی نہیں ہے، ایک اچھا انسان بھی ہے. رونالڈو کہتا ہے اس کی والدہ نے نا اس کو مزدوری کر کے پالا ہے، اور بلکہ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میری گرل فرینڈ نے کہا کہ تم جہاں بھی جاتے ہو اپنی والدہ کو ساتھ لے کے جاتے ہو، تو اپنی میں تمہارے ساتھ شادی تب کروں گی اپنی والدہ کو چھوڑ دو. اس نے کہا کہ میں نے کہا اسی وقت فیصلہ کریں میں اس کو چھوڑ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ میری والدہ نے کس طرح مجھے محنت مزدوری کر کے مجھے فٹ بال لے کے دیتی تھی، اس کا سامان اور وردی میرے لے کے دیتی. تو ایسا یعنی کہ یہ والدین کا فرمان بردار، اس کے اندر ہی وہ ساری اچھائیاں ایک اچھے انسان کی نا موجود ہیں. باقی کوئی بھی شخص ہوتا ہے نا، اس کو تھوڑا سا مرتبہ مل جائے نا، وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، تکبر ایک قسم کی رعونت اس کے اندر آ جاتی ہے. لیکن رونالڈو کے اندر یہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، اس کے اندر عاجزی پائی جاتی ہے. تو اور دوسرا مسلمانوں کے بارے میں اس کی ہمدردی بہت زیادہ ہے، فلسطین کاز کے بارے میں بھی اس کی، وہ دیکھا نا اس نے کوکو کولا کی بوتلیں سائڈ پہ کر دی تھی. تو اس کے اندر یعنی کہ اسلام کی طرف کشش کیا. ایک فطری شخص جو ہوتا ہے نا، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان تک اسلام کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو تو ان کے اندر فطرت جو ہوتی ہے نا، وہ جس فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت پہ پیدا کیا، اس کا داعیہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ خود بخود حق کو پہچانتے ہیں. جب حق کو پہچان لیتے ہیں تو اس کی طرف لپکتے ہیں. تو رونالڈو جو ہے ایک حلیم الطبع اور بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ اور ایک فطری قسم کا انسان ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور باوجود اس کے کہ دنیا کا نمبر 1 فٹ بالر ہونے کے، اور گول بھی میرے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ رونالڈو کے ہی ہیں، تو اس کے باوجود بھی ایک اچھا انسان ہے، سعودی عرب میں بھی کھیل رہا ہے. اور کچھ تاثرات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کے دل میں اگر ہدایت کی طلب ہو تو اللہ اس کو ہدایت ضرور دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رونالڈو کو بھی ہدایت دے، اور ان کی وجہ سے بہت سے فٹ بال کے شائقین بھی، جب کوئی بڑا بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ پھر وہ متاثر ہوں گے، اسلام کی طرف آئیں گے. تو امید یہی ایک میسج آئے گا پوری دنیا میں کہ رونالڈو کے مطلب اس کے یوٹیوب چینل کو ہی دیکھ لیں. اس نے یوٹیوب چینل بنایا تو کدھر چلا گیا، اس کے سبسکرائبر، اس کے ویوز، اور ابھی بھی ملینز میں ویوز ہیں اس کے سب کے ساتھ. تو اس کا لامحالہ اس کا اثر پڑے گا دوسرے غیر مسلم لوگوں پر بھی. اگر مسلمان ہوتا ہے تو دونوں طرف سے فائدہ ہوگا. ایک اسلام کو قوت ملے گی، اور دوسرا جو مالی ہے، مالی طرف سے بھی کہہ سکتے ہیں. مالی طرف سب سے زیادہ اصل میں نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی حکمت ہوتی ہے ہر کام کے اندر. ٹھیک ہے جی، ایک شخص بعض اوقات جو ہے ایک بڑا شخص جو اسلام لے آتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت کا راستہ کھل جائے گا. خزانے تو زمین و آسمان کے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک بڑا سردار مسلمان ہو جاتا تھا، پورے کا پورا قبیلہ ہو جاتا تھا. یہ فائدہ ایسے ہی ہے. ہیراکل کو جو خط لکھا تھا، ہیراکل کا دل بھی مائل ہو گیا تھا ایک مرتبہ، تو وہ بس وہ تھوڑی سی اگر وہ استقامت دکھاتا تو اس کو کہا گیا تھا اسلم تسلم، تو پوری کی پوری سلطنت تھی، اس کے بہت بڑا اثر ہوتا اس کا. تو یہ چیز ہوتی ہے بڑے بندے کی. جو مشہور آج کل جو ہے نا سیلیبریٹیز کا زمانہ ہے، جو زیادہ مشہور ہوگا اس کے زیادہ فالوورز ہوں گے، تو بہت سے فالوورز اندھے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں رونالڈو نے قبول کیا، میں بھی قبول کر رہا ہوں. یہ چیز ہے. اگر آپ کو یہ بہت بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور انشاءاللہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کے لیے بناتے رہیں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.